أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائے گئی؟ اچھا، تو اے نبی نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي
وادخلی جنتی. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ رخصت ہو ہی رہی ہو. کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدے ارم کے ساتھ جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ یہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا. آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے. مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. ہرگز نہیں، جب زمین پائے در پہ کوٹ کوٹ کر ریگ زار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لائے جائے گی. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل. وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا. پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہیں. دوسری طرف اشارہ ہوگا، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے. شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. فقال اللہ تبارک وتعالى افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الى آخر السورہ. عزیز دوستو، پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، یہ بہت ہی بابرکت وقت ہے، سحر کا وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ سحر کے ساتھ ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے. تو ضرور دعا کریں، اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. عزیز دوستوں، گزشتہ کی مجلس میں سورۃ الغاشیہ کی تقریباً آدھی سورت کی تشریح ہم نے کر دی، اور چلیے اب بقیہ سورت کی تشریح کی طرف آگے بڑھتے ہیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. آیت کا آغاز ہو رہا ہے، کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے انہیں بنا دیا گیا. یہاں پر ابل سے مراد عزیز دوستو اونٹ کے ریوڑ، جہاں زیادہ اونٹ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں ابل. تو کیا تم لوگ اونٹ کے ریوڑوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں اللہ نے کیسے بنایا ہے. یعنی یہاں پر اونٹ کا ذکر اس وجہ سے آیا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں اہل عرب یہ اونٹوں سے ان کا گہرا تعلق ہے. اونٹ پالنا پوسنا، اونٹ ان کے لیے ایک بہت ہی اہم سورس ہے غذا کے لیے، ان کی اقتصاد کے لیے. تو اسی لیے یہاں پر اونٹ کا ذکر آیا، اونٹ کی طرف کہا گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. اور کیا یہ آسمان کو نہیں دیکھتی کہ کیسے اللہ نے اسے اوپر اٹھا دیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. کیا یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے انہیں گاڑ دیا گیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. کیا یہ زمین کو دیکھتے نہیں کہ کیسے زمین کو پھیلا دیا گیا. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. تو عزیز دوستو، 4 آیتوں میں دیکھنے کا حکم ہوا کہ کیا تم لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے، کیا تم لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے، کیا تم لوگ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، کیا تم لوگ زمین کو نہیں دیکھتے. تو پہلے اونٹ، پھر آسمان، پھر پہاڑ، پھر زمین. تو یہ جب ہم سیکوینس دیکھتے ہیں عزیز دوستو، ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سیکوینس تھوڑا آگے پیچھے نظر نہیں آتا. اگر سیکوینس کے حساب سے دیکھنا جائے، یعنی ترتیب کے حساب سے اگر بات کی جائے، تو سب سے پہلے آسمان کا ذکر آنا چاہیے اور پھر زمین کا ذکر آنا چاہیے. لیکن یہاں پر دیکھیے ترتیب کچھ الگ ہے. جب غور کرتے ہیں تو یہ ترتیب بالکل منطقی ترتیب نظر آتی ہے، یعنی بالکل سائنٹیفک ترتیب ہے. یعنی جب آدمی کھڑ کر زمین میں اونٹ کی طرف دیکھے گا تو عزیز دوستو اونٹ کے بعد جو چیز اسے بعد میں نظر آئے گی اونٹ کے بعد وہ ہے آسمان، کیونکہ اونٹ اس سے اونچا ہوتا ہے.
زمین میں ٹھہر کر جب اونٹ کو دیکھے گا تو اونٹ کے پیچھے اسے آسمان نظر آئے گا، آسمان اگر نظر آئے تو ساتھ میں پھر پہاڑیں نظر آئیں گی، اور پہاڑ کے بعد زمین کو دیکھے گا۔ تو انہیں چار چیزیں ہیں جو ایک کھلے ریت میں، کھلی جگہ میں ایک بدو عربی دیکھتا ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے عزیز دوستو، انسان کے نظر کے اعتبار سے اس کی ترتیب دی گئی ہے جو انتہائی عقلی اور منطقی ترتیب ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ کیا ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے، کیا آسمان کو نہیں دیکھتے، کیا زمین کو نہیں دیکھتے، کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے؟ تو زمین کا ذکر، پہاڑوں کا ذکر، آسمان کا ذکر کئی مرتبہ آ گیا ہے، لیکن پہلی مرتبہ اونٹ کا ذکر آیا ہے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے، یعنی خاص طور پر اونٹ کو دیکھنے کا حکم ہے۔ یعنی کیوں اونٹ کو دیکھنا چاہیے؟ اس کی عجیب و غریب خلقت ہے، ایسا جانور ہے جو بغیر پانی پیے 15 دن تک رہ سکتا ہے، ایسا جانور ہے جو اپنے پاس پانی کو جمع کر سکتا ہے، ضرورت پر پانی نکال کر پی سکتا ہے۔ اونٹ کے پیچھے جو اس کا کنہا ہے جسے ہمپ کہتے ہیں، جس میں وہ پانی جمع کرتا ہے اور وہاں سے پانی نکال کر پیتا ہے۔ اور اونٹ ایک ایسا عجیب و غریب جانور ہے جو کانٹوں کو بڑی آسانی سے چبوا لیتا ہے، یہ کانٹوں کو چبوانے میں اسے بڑا مزہ ملتا ہے، اور اس کے منہ کو بھی اللہ نے ویسے ہی بنایا ہے، نرم و نازک بنایا ہے جس میں کانٹے چبھ نہ پائیں۔ اور اس کے بعد اس کی آنکھیں، اس کی آنکھوں میں دو پردے ہیں، پہلا پردہ ڈالنے کے باوجود دیکھ سکتا ہے، ریت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، پہلا شاف ٹرانسپرنٹ ایک پردہ ہوتا ہے جسے وہ ڈالتا ہے، اور جب سونا چاہتا ہے تو وہ دوسرے پردے کو بند کر لیتا ہے، آنکھوں کو بند کر لیتا ہے۔ تو عجیب و غریب جانور ہے، اور اس کے بعد ایک طویل مدت تک زندہ رہتا ہے، اور اس کے بعد ایسا جانور ہے جو انسانوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند۔ ریت میں اس سے بہتر کوئی سواری نہیں ہے، گھوڑے اتنے دور تک سفر نہیں کر سکتے، لیکن اونٹ ہیں جو بڑی دور تک سفر کر سکتے ہیں، اور چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے چلتے رہیں گے، تھکنے کا نام ہی نہیں ہے، اور تیزی بھی ہے ان کے اندر، اور ان کے پیر بڑے ہی عجیب و غریب پیر ہیں، بڑے مضبوط پیر ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ غذا بھی ہے، اگر پانی کی ضرورت پڑے تو اس زمانے میں اس کے کنہاں کو کاٹ کر پانی نکال کر پی کر اپنی زندگی بچاتے تھے۔ تو عزیز دوستو بڑا ہی عجیب و غریب جانور ہے، کہا جاتا ہے کہ ایسا جانور ہے جو عجیب، اس کے اندر عجائب ہے، اہل عرب کے اندر اس کے عجیب و غریب قصے سنائے جاتے ہیں، پتہ نہیں کس حد تک صحیح ہیں، لیکن قصے بہت سارے ہیں جو اونٹوں کے تعلق سے سنائے جاتے ہیں۔ تو اونٹ ایک عجیب مخلوق ہے، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں، اور ایسا مخلوق ہے جو کبھی بھولتا نہیں ہے، غیر معمولی اس کی یادداشت ہے، یہ زندگی میں بھولتا نہیں ہے، اس کے ساتھ جو بھی واقعات پیش آئے یہ کبھی بھی نہیں بھولتا، یہ اپنے لوگوں کو نہیں بھولتا۔ اور اس کے بعد یہ اس کے اندر کبھی کبھار اچانک دیوانگی آ جاتی ہے، جب دیوانگی آ جائے تو بڑا ہی گھناؤنا حرکت کر بیٹھتا ہے اور بہت ہی خطرناک نقصانات دیتا ہے، اور پتہ نہیں یہ کب اس کا دماغ خراب ہو جائے، جب دماغ خراب ہو جائے تو لوگ اس کے سامنے جو ہوتے ہیں وہ بچنا مشکل ہے، اور کئی لوگوں کو یہ قتل کر دیتا ہے، اور یہ قتل جب کرتا ہے اس کے بھی عجیب و غریب طریقے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو سیدھے حملے نہیں کرتا، پہلے اسے کھدڑاتا ہے، بھگاتا ہے، اور بھاگنے والا بھاگتا ہے بھاگتا ہے بھاگتا ہے، اور اونٹ کو معلوم ہے کہ انسان کا جو اسٹیمنا بالکل کم ہے، اور تھوڑی دور بھاگنے کے بعد یہ تھک کر گر جائے گا، جب وہ آدمی گر جاتا ہے تو اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کر اسے رونتا ہے، اس کی پوری ہڈیوں کو چکنا چور کر دیتا ہے، اور کبھی کبھار کھوپڑی کو پکڑ لیتا ہے اور کھوپڑی کو پھوڑ دیتا ہے۔ تو بڑا ہی عجیب و غریب جانور ہے، تو اس کی یادداشت غیر معمولی یادداشت ہے، اور راستوں کو بڑی آسانی سے پنپ لے سکتا ہے، دور دراز کے راستے یہ بڑی آسانی سے اسے جان لے سکتا ہے، سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ صحرا میں گم ہو جائے تو پہلے انتظار کرتا ہے کہ اس کے پیچھے جو بیٹھا ہے اس کا مالک وہ کیا کہتا ہے، اس کی بات سنتا ہے، اگر مالک کو بھی راستے نہیں معلوم یہ راستہ خود نکالتا ہے، پتہ نہیں اللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ریڈیشن کے ذریعے سے، یعنی کوسوں میل دور اگر کوئی گاؤں ہے وہاں پر پانی موجود ہے تو یہ پانی کو یہیں سے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور پانی کی طرف بڑی آسانی سے بڑھ جاتا ہے، اگر کہیں پر انسانوں کی آبادی ہے تو وہ آبادی کی طرف بڑی آسانی سے بڑھ جاتا ہے، تو یہ بھٹکتا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہاتھی بھٹک جاتے ہیں، دوسرے جانور بھٹک جاتے ہیں اور بھٹک کر مر جاتے ہیں، لیکن اونٹ کبھی بھٹکتا نہیں ہے، بچہ ہو راستہ اسے معلوم نہ ہو ادھر ادھر ہو جائے گا، لیکن ایک اڈلٹ اونٹ بھٹکتا نہیں ہے، وہ بڑی آسانی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کے پورے ہنر اسے معلوم ہے، کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ پانی تلاش کرنے میں ماہر ہے، صحرا ہم جانتے ہیں جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں، دور دور تک رمق و دمق نہیں ہوتا ہے، تو یہ بڑی آسانی سے پانی کو تلاش کر لیتا ہے، گڈھوں کو تلاش کر لیتا ہے،
تو عجیب و غریب جانور ہے، اس کی تفصیل بتاتے رہیں تو بتاتے رہ جائیں، تو بہت سارے اس تعلق سے تفصیلات لکھی گئی ہیں، میں جانا نہیں چاہتا، بس اشارہ کرنا مقصود تھا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد دلاتے رہیں، بلا شبہ آپ صرف یاد دلانے والے ہیں۔ انما انت مذکر، آپ کا کام یاد دلانا ہے، معنی یہ کہ آپ جسے چاہے اپنی مرضی سے ہدایت دے نہیں سکتے، دلوں کو بدلنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام بات پہنچانا، وما علینا الا البلاغ، بات پہنچانا یہ آپ کا کام ہے۔ عزیز دوستو، یہ کتنی بڑی حکمت ہے کہ آج ہم لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، کوئی خیر کی بات سناتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ سننے والا آدمی فوراً اسے قبول کر لے۔ ہمیں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر قبول نہیں کرے تو اس پر بھڑک جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں یا پھر بے قرار ہو جاتے ہیں۔ بات پورے درد مندی کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ سنائی جائے، اور ساتھ ساتھ دل میں یہ بھی بات رکھیں کہ آپ کی بات فوراً قبول نہیں ہوتی، اور آپ کی بات قبول ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کی بات عین ممکن ہے کہ رد کر دی جائے گی۔ تو یہ سوچتے ہوئے اللہ کے راہ میں کام کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اگر کسی کے اندر یہ ملکہ ہے کہ وہ بولتے ہی لوگ سن لیتے ہیں تو وہ بولے گا، مزے سے بولے گا، لیکن معاملہ یہاں پر ویسا نہیں ہے۔ آپ کی بات لی بھی جا سکتی ہے، رد بھی کر دی جا سکتی ہے، دونوں ممکن ہے۔ یہ امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کام میں آگے بڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے رہے، دعوت کا کام کرتے رہے، اور یہی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی کی ہے کہ آپ کا کام بتاتے رہنا ہے، بتاتے رہیے اور سناتے رہیے، لیکن جان رکھیں کہ آپ کی بات ممکن ہے کہ قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے۔ رد کرنے پر دل برداشتہ نہ ہو، رد کرنے پر آپ کا دل دوز نہ ہو جائے، رد کرنے پر ثبات قدمی کا ثبوت دیں۔ آپ کا کام جو تھا وہ ہو گیا، آپ نے جو سنانا تھا آپ نے سنا دیا، یہاں پر آپ کی ذمہ داری ختم ہے۔ نہ قبول کرنے پر پریشان نہ ہو، یہی معنی ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اللہ نے ان پر تمہیں مسلط نہیں کر دیا، یعنی آپ پر اللہ، آپ کو ان لوگوں پر اللہ نے نہیں اتار دیا کہ آپ ہر چیز کی جو ہے چیز کے حساب کتاب رکھتے رہیں، نہیں، آپ سنائیں، آپ کو اللہ نے ان پر مسلط نہیں کر دیا ہے، آپ سنائیں بس۔ الا من تولی وکفر، ہاں جو لوگ بے رخی اختیار کریں، منہ پھیر کر بھاگ جائیں اور کفر کریں، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا عذاب دینے والا ہے۔ آپ کی یاد دہانی آپ سنائیں، قبول کی جائے گی، نہیں بھی قبول کی جائے گی، آپ کا کام سنانا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں اگر کسی نے رد کیا، منہ پھیر کر کفر کیا، تو اس کے لیے عذاب ہے، یہ عذاب دینے والا اللہ ہے، اللہ اسے بہت بڑا عذاب دینے والا ہے۔ قرآن کی بات کا انکار کرنے والا، قرآن کو جھٹلانے والا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے، یہ جان رکھیے آپ۔ یعنی معنی یہ کہ جو لوگ نہیں مانیں گے ان کے لیے اللہ عذاب دے گا۔ ان الینا ایابہم، بلا شبہ انہیں میرے طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ایابہم کا معنی ان کا میرے طرف لوٹنا، بلا شبہ وہ میرے طرف لوٹ کر آئیں گے۔ ثم ان علینا حسابہم، جب لوٹ کر آئیں گے تو ہم ان کا معاملہ دیکھیں گے، ہم ان کی حساب کتاب لیں گے، نیکیوں کو گنیں گے، تولیں گے، جو حساب کرنا ہے ہم ان کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ اور یہ سورت کے آخری میں یہ دعا پڑھنا سنت میں سے ہے کہ ربنا حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان حساب بنا دے، تو یہ دعا کرنا موجود ہے۔ تو عزیز دوستو، یہاں پر یہ سورت کی تشریح ختم ہو رہی ہے، اب چلیے اس کے بعد کی سورت کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سورت الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، فجر عزیز دوستو ہم جانتے ہیں صبح کے وقت کو کہتے ہیں۔ فجر کا اصل معنی پھٹنا ہے، جب رات کی تاریکیوں سے، رات کے پردوں سے جب روشنی پھٹ کر نکلتی ہے اسی کو فجر کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت پر قسم اٹھا رہا ہے، والفجر۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر مراد صلاۃ الفجر ہے، یعنی فجر کی نماز پر قسم ہے، لیکن سیاق و سباق سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر صبح کا موقع، فجر کے موقع پر قسم اٹھایا گیا ہے، کیونکہ وہ عجیب و غریب چیز ہے، رات کی تاریکی کا پردہ اور اس پردے کو چاک کر کے روشنی کا نکلنا، روشنی کی کرنیں نکل آنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ والفجر، صبح کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں کی قسم پر اہل تفسیر کا اتفاق ہے، یہاں پر مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کو یہاں پر 10 راتوں سے مراد لیا گیا ہے۔ جب دن کہیں گے تو رات خود بخود اس میں داخل ہیں، تو ولیال عشر، 10 راتوں 10 دنوں کا
قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹھا رہا ہے. والشفع والوتر, اور طاق اور جفت کی قسم, طاق اور جفت ایون, اللہ سبحانہ و تعالیٰ طاق آڈ اور ایون دونوں کا قسم لے رہا ہے. کیا معنی, کیا مطلب طاق کا قسم, کیا مطلب جفت کا قسم, اللہ اعلم. بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر وطر سے مراد اللہ ہے, جفت سے مراد وہ ہیں جو دو ہیں, پیئرز میں ہیں. لیکن یہ اس آیت کے تعلق سے مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے, لیکن بات ہم کو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے زمین میں بہت ساری چیزوں کو ایک ایک بنایا ہے, بہت ساری چیزوں کو جوڑ میں بنایا ہے. تو دونوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے تاکہ سننے والا اس بات کو غور سے سنے. یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے. واللیل اذا یسر, اور رات کی قسم جب وہ گزرے, رات کی قسم جب وہ گزرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت کی شروع میں چار قسم اٹھا رہا ہے. پہلے صبح کے وقت کا قسم, پھر 10 راتوں کا قسم, پھر طاق اور جفت کا قسم, اور پھر رات کا قسم جب وہ جا رہا, رات کا قسم جب وہ گزر رہا ہو. واللیل اذا یسر, یہاں پر اصل میں آنا چاہیے واللیل اذا یسری, لیکن یہ رسم العثمانی ہے جس کی مخالفت کفر ہے, اس اعتبار سے اسے ایسے ہی لکھا جاتا ہے مصحف میں, واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان اقسام, یہ جو قسم اٹھائے گئے ہیں, اس قسم میں عقل رکھنے والوں کے لیے کچھ ہے. لذی حجر, حجر کہتے ہیں یہاں پر عقل کو, جو عقل والے ہیں, دانش مند ہیں, کیا ان لوگوں کے لیے اس قسم میں کچھ اشارہ ہے, یعنی غور نہیں کرتے, یہ معنی ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد, کیا یہ لوگ, کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, تیرے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. ارم ذات العماد, ارم والوں کے ساتھ جو بڑے بڑے ستون والے تھے. تو یہاں پر عاد کے تعلق سے ذکر آیا ہے, ارم کے تعلق سے ذکر آیا ہے. کیا عاد اور ارم دونوں ایک ہی ہیں یا پھر الگ الگ ہیں؟ تو مفسرین نے کہا کہ عاد کے کئی قبائل تھے, کئی قبیلے تھے, اس میں سے قبیلہ جو بہت ہی مضبوط قبیلہ تھا جن کا نام ہے ارم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارم کا ذکر کیا ستون والوں کے ساتھ, کیونکہ بڑے ستون بناتے تھے, بڑے اعلی ستون بناتے تھے, اور یہ لوگ بھی ویسے ہی تھے جس کا ذکر آگے آنے والا ہے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد, ایسی قوم, ایسا قبیلہ جس جیسا اللہ نے زمین میں کسی اور کو نہیں بنایا. ان کی مثال نہیں ہے, ان کی کوئی مثال ثانی نہیں ہے. یہ بڑے ہی انوکھے تھے, جسمانی اعتبار سے, عقلی اعتبار سے, بستیوں کے اعتبار سے, ان کے ہنر کے اعتبار سے, بستیوں کے اعتبار سے بڑے ہی عجیب و غریب لوگ تھے, بڑے مضبوط لوگ تھے, بڑے اونچے تڑنگے لوگ تھے. سبحان اللہ. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے بنایا. تو ارم والے ایسے ہوا کرتے تھے, اور ان جیسے کوئی دوسرے نہیں تھے, یعنی بالکل یونیک تھے, یہ انوکھے تھے. الذین طغوا فی البلاد, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سرکشی کی, بستیوں میں سرکشی کی. اللہ نے انہیں نعمتوں پر نعمتیں دی, مضبوط بنایا, تمام قبائلوں پر سرداری دی, اور کیا کچھ نہیں دیا انہیں. لیکن اللہ نے ان کے درمیان ہود علیہ السلام کو بھیجا, انہوں نے ہود علیہ السلام کا انکار کیا, ان کے ساتھ انہوں نے کفر کیا, تو سرکشی کی. الذین طغوا فی البلاد, سرکشی کی, بہت زیادہ سرکشی کی. فاکثروا فیہا الفساد, اور اس کے بعد فساد کو انہوں نے عام کیا, اپنی طاقت کے بل بوتے پر سرکش ہوئے, اور اس کے بعد گھمنڈ میں آئے تو اس بستی میں انہوں نے فساد کو عام کر دیا. فصب علیہم ربک سوط عذاب, جب فساد عام ہو جائے, سرکش ہو جائے, تو اللہ کی سنت پھر کام میں آ جاتی ہے. کام کیا تھا؟ فصب علیہم ربک سوط عذاب, اللہ نے ان پر عذاب کو دے مارا, عذاب کو اللہ نے بہایا. صبا کہتے ہیں بہانے کو, اللہ نے ان پر اپنے عذاب کو بہایا. سوط کہتے ہیں چھاٹی کو, اللہ نے اپنے عذاب کے چھاٹی کو ان پر دے مارا, بہایا. یعنی ایسے ہی ہوا عزیز دوستو, ان پر 7 دن اور 7 رات کی آندھی طوفان آئے, اور ان کی بستیوں کو اللہ نے اجاڑ دیا, مسلسل 7 دن اور 7 رات, اور کوئی چیز اس میں باقی نہیں رہی, پورے کے پورے مکمل طور پر اجاڑ دیے گئے. جو نیک تھے, مومنین تھے, اللہ نے انہیں بچا لیا, وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے, اور بقیہ جو تھے سب کے سب برباد کر دیے گئے. فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کے تعلق سے ہمیشہ طاق میں رہتا ہے, ہمیشہ طاق میں رہتا ہے کہ جو ہے ان کی غلطیوں کی سزا انہیں دی جائے. تو یہاں پر عزیز دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عاد اور ثمود کا ذکر کیا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد, دونوں آیتوں کا بھی در ذکر ہے, سمود کا بھی ذکر ہے. سمود جنہوں نے پتھروں کو توڑ کر وادیوں میں
نقشوں کے ساتھ عمارتوں کو بنایا، وہ بھی کافی مضبوط تھے. اور فرعون کا بھی ذکر آیا، فرعون ذی الاوتاد، فرعون وہ جو میخ والا تھا، یعنی یہ جب بھی عذاب دیتا تھا میخ مار کر عذاب دیتا تھا، لوگوں کو میخوں کے ذریعے سے اذیت دیتا تھا، پیروں میں ہاتھوں میں یہ میخ مارا کرتا تھا. الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے زمین میں سرکشی کی، فساد کو عام کیا، تو اللہ کا عذاب ان پر آیا. تو قوم عاد، قوم ثمود اور فرعون کا ادھر ذکر ہے، اور ادھر ان کے تعلق سے کہا گیا تاکہ عقل مند ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی میں ان کے لیے عبرت رکھی ہوئی ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اور جہاں تک انسان کا تعلق ہے، جب بھی اسے رب اس کا آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اللہ اسے آزماتا ہے، اللہ اسے دولت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو فوراً یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. یعنی جب دولت ملے، پیسے ملے، طاقت ملے، تو اللہ کا شکر گزار بنتا، کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. یہ سمجھتا ہے کہ دولت اللہ نے اسے اس لیے دی ہے کہ تاکہ یہ اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، تو اللہ نے اسے دولت دی، یہ سمجھتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور اس کا معاملہ یہ کہ جب اس پر تنگی آئے، سخت حالی آئے، قحط سالی آئے، تو فوراً کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلت میں ڈال دیا. یعنی یہ کہ یہ جو مال اسے نہیں دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ برا ہے. تو ان لوگوں نے، یہ جو مشرکین تھے، انہوں نے سمجھا کہ اگر کہ وہ یہ آدمی خوشحال ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور جس کے پاس مال نہیں، تکلیف میں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی نہیں ہے. یعنی مال کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں. یہ دو آیتوں میں اسی طرف اشارہ ہے. انسان یعنی جو عام طور پر کافر ہوتے ہیں اور کمزور ایمان والے ہوتے ہیں، ان کا کیلکولیشن، ان کے حساب کتاب کچھ ایسے ہی ہوتی ہے کہ وہ مال و دولت کو رکھ کر پرکھتے ہیں. مال و دولت ہے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، مال و دولت نہیں ہے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ان سے ناراض ہے. جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے. مال و دولت سے اس چیز کو پرکھنا نہیں چاہیے. دونوں آزمائش ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں آیتوں میں شروع میں کہا گیا کہ اذا مبتلاہ ربہ، اذا مبتلاہ، یعنی اللہ جب اسے آزماتا ہے دولت دے کر، اور اللہ اسے دولت چھین کر آزماتا ہے، یعنی دولت دے کر بھی آزماتا ہے، دولت چھین کر بھی آزماتا ہے. ہر آدمی کو اللہ اپنے حساب سے آزماتا ہے. کسی کو ڈھیر ساری دولت دیتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں. اور انبیاء علیہ السلام میں بھی ہم نے یہی تفریقے کو دیکھا. بعض انبیاء ہوتے ہیں مالدار بادشاہ ہوتے ہیں، اور بعض انبیاء کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بالکل فقیر ہوتے ہیں، جن کے گھر چھوٹے ہوتے ہیں، بالکل فقیرانہ ان کی زندگی ہوتی ہے. ایسے بھی انبیاء آئے ہیں اور ایسے بھی انبیاء آئے ہیں. تو اس کا معنی یہ نہیں کہ جو انبیاء جنہیں اللہ نے دولت نہیں دی، اللہ ان سے راضی نہیں ہے، ہرگز نہیں. بالکل غلط بات ہے. تو دولت سے رکھ کر حساب نکالنا، پرکھنا جو ہم کرتے ہیں، بالکل غلط ہے. تو اللہ جسے چاہتا ہے اسے بھی تکلیف میں رکھتا ہے. تو دنیاوی زندگی کی تکلیفی، دنیاوی زندگی کی آسائش اس چیز کی دلیل نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے کہ نہیں راضی ہے. ہرگز نہیں. اس حساب سے کیلکولیشن نہیں کرنا ہے، غلط ہے. کیلکولیشن کیسے کرنا عزیز دوستو؟ آدمی کے ایمان کو دیکھ کر. اگر وہ ایماندار ہے، نماز کا پابند ہے، روزے رکھتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے، ایسا آدمی ہم کہیں گے چاہے اس کے پاس دولت ہو نہ ہو، دنیا میں تکلیف میں ہو نہ ہو، ایسا آدمی اللہ کو راضی کرنے والا ہے. اگر کسی کے پاس دولت کی فراوانی ہے لیکن نماز کی پابندی نہیں، دنیا سے لگا ہوا ہے، دین سے دور ہے، تو ہم کہیں گے کہ چاہے جتنا بھی دنیا میں خوش ہو، یہ آدمی اس سے اللہ راضی نہیں ہے. تو اعمال کے حساب سے فیصلہ لینا چاہیے، دولت کے حساب سے فیصلہ لینا نہیں چاہیے. اب جو لوگ دولت کے حساب سے فیصلہ لیتے ہیں، ان کے تعلق سے آگے آیت آئی ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، تمہارے پاس دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم نیک کام نہیں کرتے، نیکی میں آگے نہیں بڑھتے. لا تکرمون الیتیم، تمہارے درمیان جو یتیم ہیں ان کے ساتھ تم اکرام کا معاملہ نہیں کرتے، انہیں عزت نہیں دیتے، بلکہ ان کے مال کو لوٹ کر کھا جاتے ہو، یتیموں پر ظلم کرتے ہو. یہ مکے میں عام تھا، اسی لیے اس کی طرف اشارہ ہے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، محتاجوں کے محتاجوں کو کھلانے پر آپس میں ایک دوسرے کو تم ابھارتے نہیں، یعنی محتاجوں کی مدد کے لیے آپس میں تم لوگ کچھ کام نہیں کرتے. محتاج رہتے ہیں، مسکین رہتے ہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے، یعنی برائی ہے، خیر میں آگے نہیں بڑھ رہے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور میراث جب آ جائے تو تم لوگ حلال و حرام نہیں دیکھتے، پورے کا پورا ہڑپ لیتے ہو.
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاث، تراث کہتے ہیں میراث کو، عقل کہتے ہیں کھانے کو، لما یعنی ہر چیز کو لپٹ لینا، حلال و حرام نہیں دیکھتے، جو بھی میراث میں ملے، کسی کو حق ملا کہ نہیں ملا، کسی کا دوسرے کا حق ہے نہیں ہے، کسی کی دوسرے کے ہڑپنے میں پیچھے نہیں رہتے، بلکہ پورا ہڑپ جاتے ہو، پورا نگل جاتے ہو، یہ معنی ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور معاملہ یہ ہے کہ تمہارے پاس مال بہت زیادہ محبوب تر ہے، بلکہ مال کو تم بہت ہی محبوب ترین رکھتے ہو اپنے پاس، مال ہی تمہارے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جو لوگ مال رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں ان کے تعلق سے کہتا ہے کہ یہ جو مال جسے تم سمجھتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے، یہ مال سے تم نے کچھ فائدہ کیا ہی نہیں، اگر اس مال کو تم فائدے میں استعمال کر سکتے، ہو سکتا اللہ تم سے راضی ہو جائے، اسے تم غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، اور اس میں حلال جو ہے اسے اختیار کر کے حرام سے اپنے آپ کو بچاتے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمہارا مال یہ اللہ کے رضامندی کی نشانی ہے، لیکن تم ایسا کچھ کرتے ہی نہیں ہو۔ تو عزیز دوستو، یہاں پر اشارہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال ہے تو بہت اچھی بات ہے، وہ ایک نعمت بن سکتا ہے، کب؟ اگر اس نے اس کا حق نکالا، اگر اس نے اس میں سے غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا حق نکالا، تو ہم کہیں گے کہ یہ آدمی واقعی اس کا مال اس کے لیے خیر و برکت ہے، اس کا مال اس کی رضامندی کا نشانی ہے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں، ان کا جو مال ہے یہ ضائع ہو جائے گا، کب؟ جب زمین کو ریزہ ریزہ بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ دکا دکو کہتے ہیں پھوڑ کے چکنا چور کرنے کو، زمین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھوڑ کر چکنا چور کر دے گا، یہ کب؟ قیامت کے دن۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئیں گے، اور ملائکہ صف بندی میں کھڑے ہوں گے، ملائکہ پورے کے پورے صف میں کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آنے کا ذکر میں نے پہلے کر دیا، اور ملائکہ صفوں میں کھڑے ہوں گے، اور ہم نے یہ سورہ نبا میں اس کی تھوڑی بہت تفصیل دیکھی۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، جس کے 7,000 لگام ہوں گے، ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے، اور جسے دیکھ کر انسان اپنی زندگی کو دل میں، دماغ میں اسے دوبارہ دہرائے گا، اپنی غلطیوں کو یاد کرے گا، اپنی نیکیوں کو یاد کرے گا، اور اس وقت کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، اس وقت کہے گا کہ اے کاش زمین میں عمل کر کر آتا، اس مصیبت کو دیکھ کر کہے گا کہ اے کاش میں زندگی میں عمل کرتا، نیک عمل کرتا، اے کاش میری زندگی کے لیے میں کچھ کر کر آتا، میں نے تو پوری خوش و خرم عیاشی میں میری زندگی گزار دی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس دن اللہ کا جو عذاب ہے ویسا عذاب دنیا میں کسی نے نہیں دیا ہوگا، یا پھر دنیا میں جتنے بھی لوگوں نے لوگوں کو عذاب دیا، اللہ ایسا عذاب دے گا قیامت کے دن جو ان عذابوں سے مشابہت نہیں رکھ رہا ہوگا، ان عذابوں سے اعلیٰ و ارفع ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوگا چاہے جتنا بھی عذاب انسان نے انسان کو دیا ہو اس سے کئی درجے زیادہ اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب کسی نے اب تک نہیں دیا ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ جس طریقے سے باندھے گا ویسے اب تک کسی نے کسی کو نہیں باندھا ہوگا، یعنی عذاب دیا جائے گا، اور عذاب کا ایک کیٹیگری، عذاب کا ایک جنس بیان کیا گیا، یعنی باندھا جائے گا، وثقا اور ثقا یوسف کہتے ہیں باندھنے کو، یعنی مشرکین کو، یہ جو مجرمین ہیں انہیں باندھا جائے گا، انہیں ٹائی کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کے بعد یہاں پر نفس مطمئنہ کو بلایا گیا ہے، یعنی نیک روح کو بلایا گیا ہے۔ اسے نفس مطمئنہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زمین میں اللہ کے تقدیر سے راضی رضا تھے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے تھے، اور اللہ کے احکامات پر اطمینان تھا انہیں، اللہ نے انہیں زمین میں جو کچھ دیا تھا اس میں ان کے لیے کافی اطمینان تھا۔ یا ایتها النفس المطمئنہ، یہ مطمئن تھے زمین میں، ان کے نفس مطمئن تھا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کہے گا ایسے مطمئن نفس کو دیکھ کر کہ تم واپس چلے جاؤ اللہ کے پاس، لوٹ کر اللہ کے پاس جاؤ راضی ہوتے ہوئے، اور اللہ تم سے راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہے، یہ دونوں حالتیں ہیں تمہارے لیے، اور تم چلو اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی طرف لوٹو۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، تم میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، تم میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، وَادْخُلِي جنتی، اور میرے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں بھی داخل ہو جاؤ۔ یعنی خوشخبری ہے نیک نفس کے لیے، مطمئن نفس کے لیے، جو اللہ سے راضی تھا،
اللہ سے راضی تھے اور اللہ اس سے راضی تھا. ایسے نفس کے لیے اطمینان بخش نفس کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اللہ کی طرف واپس جائیں، اور ان کے لیے نیک بندوں میں شامل ہونے کی خوشخبری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت میں جانے کی خوشخبری ہے. تو عزیز دوستو، یہاں پر یہ مبارک صورت ختم ہوتی ہے، اور ہم اسی سے اپنی بات ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ایک دوسری صورت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.